اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے انبتت کہ وہ ایک دانہ اگائے سبع سنابل 7 بالیاں، یعنی ایک دانہ کھیت میں ڈالا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلیں۔ بالی کا آپ کو پتا ہے نا، گندم کی بالی ہوتی ہے، گندم کا سٹا بھی اس کو کہتے ہیں، جس کے اندر گندم کے دانے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک دانہ 7 بالیوں کو اگائے، فی کل سنبلہ ہر بالی میں میعۃ حبہ 100 دانے ہوں، یعنی کہ ایک دانے سے کتنے دانے بن جائیں؟ کتنے دانے بن گئے ایک دانے سے؟ بولیں۔ ایک دانے سے کتنے دانے بنے بھلا؟ 700 دانے بنے نا۔ سو تو فی کلی سنبلتن ہر بالی میں میعۃ حبہ 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف اور اللہ کئی گنا بڑھاتے ہیں لمن یشاء اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں۔ واللہ واسع اللہ وسعت والے ہیں، علیم اور خوب جاننے والے ہیں، اللہ بہت وسعت والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ الذین وہ لوگ ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر وہ نہیں پیچھے لاتے ما انفقو جو خرچ کیا ہے، جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لے کر آتے منن کوئی احسان، یعنی خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن اور نہ خرچ کرنے کے بعد کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ثابت ہو چکا، ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرت اور معاف کر دینا، خیر زیادہ بہتر ہے، من صدقت اس صدقے سے، یتبعوہا اذی جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، یعنی اگر تمہارے پاس رقم موجود نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے چیز نہ ہو، تو قول معروف اچھی بات کہہ دینا، ومغفرہ اور معاف کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اچھی بات کہہ دو بھائی کہ بھائی ابھی نہیں ہے، یا ابھی بعد میں لے لینا، کچھ اس طرح سے ٹال دینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھی بات کہہ دینا، ومغفرہ اور معاف کر دینا، یعنی اگر جس پر آپ نے خرچ کیا اس کی طرف سے کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچے یا مانگنے پر وہ اصرار بھی کرے، ناروا ناجائز اصرار بھی کرے، تو اس کی اس غلطی سے درگزر کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ خرچ کر کے انسان اس کے بعد تکلیف پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو جو خرچ کیا اس سے بہتر تھا کہ یہ خرچ ہی نہ کرتا اگر خرچ کرنے کے بعد تکلیف پہنچا رہا ہے۔ واللہ غنی اللہ بہت بے نیاز ہیں، حلیم اور بہت حلم والے، تحمل والے، برداشت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا تم ضائع نہ کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان کر کے، والاذی اور تکلیف پہنچا کر، اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔
کلذی اس شخص کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، ينفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا، اپنے صدقات کو اس آدمی کی طرح ضائع نہ کرو جو کافر ہے. کافر ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اس کا مال ضائع ہو رہا ہے نا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کر رہا ہے اس کا مال بھی ضائع ہو رہا ہے. تم اس طرح اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اور دوسرا کفر کی حالت میں خرچ کرنا. یہ انسان کا خرچ کرنا ضائع ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملتا. اور دو صفات اوپر بھی بیان فرمائی ہیں، ایک احسان جتلا کر خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا، اور دوسرا خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا اس کو اذیت اور تکلیف دینا. تو یہ چار وجوہات ہوتی ہیں انسان کے خرچ کیے ہوئے مال کے آخرت میں ضائع ہونے کی. فمثلو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو احسان جتلاتے ہیں یا پھر اذیت پہنچاتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس کی مثال پہلے سمجھ لیں پھر ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ایک پتھر ہے، چٹیل پتھر. چٹیل پتھر کا مطلب ہوتا ہے جس میں ابھار نہیں ہوتا، سیدھا پتھر ہوتا ہے. اس پتھر کے اوپر اگر مٹی جم جائے اور وہ پتھر باہر پڑا ہو اور زوردار بارش ہو تو وہ جمی ہوئی مٹی کا کیا بنتا ہے؟ بالکل پھر چٹیل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر ان کا خرچ کرنا اس طرح ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی ہوتی ہے، کہ جب تیز بارش چلتی ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر مٹی تھی ہی نہیں. تو ان کا خرچ کرنا ایسے گویا کہ انہوں نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں تھا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. فمثلہ ان کی مثال، یعنی ایسے لوگوں نے جو خرچ کر کے نفع کمایا، نیکی کمائی، اس نیکی کی مثال کمثل صفوان اس صاف پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب جس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر اس سے زوردار بارش پہنچے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا پھر وہ اس پتھر کو چٹیل کر کے صاف کر کے چھوڑ دے. لا يقدرون وہ نہیں حاصل کر سکتے، علی شیء کسی چیز کو، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو کافر ہوتے ہیں. وَمَثَلُ اور مثال الذین ان لوگوں کی جو کہ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کمثل جنت ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ جو باغ بلندی پر ہو. بلندی کی مثال اس لیے دی کہ جو باغ بلندی پر ہوتا ہے نا اس کا سبزہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہوا بھی زیادہ پہنچتی ہے، بارش بھی اونچی جگہوں پر زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاکستان کے جو اونچے علاقے ہیں، کشمیر وغیرہ، مظفر آباد، یہاں پر بارش کثرت سے ہوتی رہتی ہے. تو جہاں پر کثرت سے بارش ہوگی تو وہاں پر سبزہ بھی زیادہ ہوگا، اس لیے بربوا فرمایا کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نیکی میں ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ جو بلندی پر ہو، اصابہ وابل
اور اس پر زوردار بارش پہنچے، فآتت اکلہا، پھر وہ باغ لے کر آئے اپنا پھل ضعفین دگنا، ظاہری سی بات ہے جب بارش ہی برستی رہی ہے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے، فطل تو شبنم بھی کافی ہے، ہلکی سی فوار بھی اگر اس کو پہنچتی رہے تو بھی اس باغ کے لیے کافی ہے۔ تو اونچی جگہوں پر فوار بھی پڑتی رہتی ہے، فوار تو تسلسل سے ہی سمجھے پڑتی رہتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتے ہیں۔ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنتن، کہ اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و اعناب، اور انگوروں کا، تجری بہہ رہی ہوں، من تحتیا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے فیہا، اس باغ میں، من کل ثمرات، بکثرت پھل پیدا ہوتا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر اس آدمی کو بڑھاپا آ جائے، یعنی جو اپنا صدقہ ضائع کرتا ہے نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اس کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر طرح کے پھل بھی موجود ہوں، اور پھر اس نے پوری زندگی اس باغ کو سینچا ہو، سیراب کیا ہو، بنایا ہو، سنوارا ہو، پھر یہ بوڑھا ہو جائے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پھر وہ بوڑھا ہو جائے۔ اب بڑھاپے میں انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کی کمائی کا نفع میری اولاد کو جائے۔ اب ہو یہ کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ضعیف اور کمزور بچے ہوں۔ اب اس حالت میں تو وہ اور چاہے گا کہ میرے اس باغ کا نفع میری اولاد کو جائے، جو پوری زندگی میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ اس پر کھپا دی ہے۔ لیکن فَأَصَابَهَا، اب یوں سمجھیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں اس کے، وہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ان کو خود ضرورت ہے۔ اب بڑھاپے میں اگر اس کا باغ بالکل چٹیل ہو جائے تو پھر اس سے بدقسمت آدمی اور کوئی نظر نہیں آتا، کہ جس آدمی نے، کہ وہ آدمی پوری زندگی کی محنت، جب کھانے کا وقت آیا، جب وہ محنت نہیں کر سکتا، اس وقت اس کی وہ محنت ضائع ہو جائے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچے اس باغ کو کوئی بگولا، آگ کا کوئی بگولا آئے، فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پھر وہ باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیات، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آخرت میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت نیکی کی ہوگی، اور انسان وہاں کوئی نیکی کر بھی نہیں سکے گا اگر اس وقت انسان کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو گئی کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا لیکن احسان جتلایا تھا خرچ کرنے کے بعد، یا جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف پہنچائی، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، یا یہ مومن ہی نہیں تھا، تو ان چاروں صورتوں میں اس کی نیکی کی اس کو کتنی سخت ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت نہ وہ نیکی کر سکتا ہے، نہ اپنی کی گئی نیکی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہ خود آگ لگا چکا ہے۔ تو اس لیے اس باغ کی مثال دی ہے کہ جس طرح انسان کو سب سے زیادہ سخت ضرورت اپنی کمائی کی بڑھاپے میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت اگر اس کو اس کی محنت کا صلہ نہ ملے تو وہ اب کوئی محنت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح آخرت میں انسان کا حال ہوگا، اس لیے یہ چار چیزیں جو ہیں وہ خرچ کرنے سے الگ ہونی چاہیے۔ اگر خرچ کرنا ہے تو ان چار رذیل چیزوں سے، ان چار برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔
چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں کل کے سبق میں انشاءاللہ۔